بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خوش دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ پاک سے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجیے اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے جو اس نے چھپ کر کیے ہیں اور اعلانیہ کیے ہیں۔ اس دعا کو سن کر میں خوشی میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود سے جا لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ پاک کا فرما بردار ہے اور اس شخص کی جو اللہ پاک کا نافرمان ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک بڑی کشتی پر سوار ہو۔ قرآن سے کشتی کی منزلیں مقرر ہو گئی ہو کہ بعض لوگ کشتی کے اوپر کے حصے میں ہو اور بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہو۔ نیچے کی منزل والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے کے حصے میں سوراخ کر دیں تاکہ اوپر جانے کے بجائے سوراخ سے پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کی اس ارادے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو یہ وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ اس حدیث میں دنیا کی مثال ایک کشتی سے دی گئی ہے جس میں سوار جماعت ایک دوسرے کی غلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اس کشتی میں فرما بردار بھی ہے اور نافرمان بھی ہے۔ اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو اس نافرمانی میں مبتلا ہے، بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے انسانی معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا معاشرہ اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ حضرت عرش بن امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک بعض لوگوں کی غلطیوں پر سب کو جو اس غلطی میں مبتلا نہیں ہیں عذاب نہیں دیتے، البتہ سب کو اس صورت میں عذاب دیتے ہیں کہ جبکہ فرما بردار باوجود قدرت کے نافرمانی کرنے والوں کو نہ روکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو منی میں خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ پاک کے احکام نہیں پہنچا دیے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، جی ہاں، آپ نے پہنچا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی دین کی باتیں جس کو پہنچائی جائے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ پاک اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنی جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ پاک عنقریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ پاک تمہاری دعا قبول نہ کریں گے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں
نیک لوگ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب برائی عام ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پوشی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہی تھا۔ اس نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 3 نعمتوں کے خزانے ہیں، ان نعمتوں کے خزانوں کے لیے کنجیاں ہیں۔ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ پاک بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دے، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ پاک برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا بنا دے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ حضرت زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر دعا دی، اے اللہ اسے اچھا گھڑ سوار بنا دیجیے اور خود سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سیدھا راستہ بتانے والا بنا دیجیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، کوئی ایسی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے اس پر ہو، لیکن یہ اس معاملے میں کچھ نہ بولے، تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تمہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملے میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ ہی سے ڈرتے۔ اللہ پاک کی طرف سے برائی کو روکنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا اپنوں کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلی کمی یہ پیدا ہوئی کہ جب ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور اس سے کہتا، فلانے اللہ پاک سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ کام تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے نہ ماننے پر بھی اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی معاملہ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے فرمانبرداروں کے دل نافرمانوں کی طرح سخت کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا تک پڑھا۔ پہلی 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔ جس برائی میں وہ مبتلا تھے سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ واقعی ان کا یہ کام بے شک برا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اور اسے حق پر روکے رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت پیش کرتے رہو، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم
سیدھی راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ پاک سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔